اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے ہیں جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس خدائے عظیم کے لیے ہیں جس نے عدم کو چادر ہستی اڑا کر اس کو وجود کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے رحیم کے لیے ہیں کہ جس نے بران رحمت کے ذریعے زمین والوں کو اپنی رحمت سے خوش و خرم کیا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا و ستائش اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا، انبیاء اور ائمہ جیسی عظیم ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ درود و سلام ہو جان کائنات، روح کائنات، نور اول، خلق اول، خلق اول، عقل اول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی آمد سے 1000 سال سے روشن آتش کدے فارس خاموش ہو گیا، ساوا کی جھیل بیٹھ گئی، ایوان کسرا میں شگاف پڑ گیا اور بتہائے دنیا زمیں بوس ہو گئے۔ درود و سلام ہو سلطان عالم، سردار آدم، محبوب خاتم، نور الہی، شان ولایت، مہر امامت، بحر سخاوت، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات پر کہ جن کے دن روزے میں گزرتے اور جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی، کہ جن کے دور حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہ سویا، کہ جن کو پروردگار عالم نے شہزادی کونین جیسی زوجہ عطا کر آپ کے رتبے کو اور اعلیٰ بنا دیا۔ درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، صدیقہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، بطول یعنی بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو آپ کی پاک اولاد پر۔ درود و سلام ہو میرے رؤوف امام شمس الشموس، انیس النفوس حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ حرم چراغاں ہیں، عرش سے ملائکہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی خدمت میں آئے ہیں اور تمام مومنین خوشحال ہیں، حرم کو چراغاں کیا ہوا ہے۔ پروگرام بزم شمس الشموس میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن عسکری صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم قبلہ، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کا۔ قبلہ آج کا موضوع عید غدیر ہے، شب عید غدیر ہے اور حرم میں ہر جگہ چراغاں ہیں، لوگ خوش ہیں، لوگ مبارکباد پیش کرنے آ رہے ہیں مولا کی خدمت میں۔ تو پہلا سوال لفظ عید غدیر کے اسم سے شروع کرتے ہیں کہ کیا روایتوں میں اسماء عید غدیر کے دوسرے بھی اسماء بیان کیے گئے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ سلامت رہیں، میں آپ کی ٹیم کا، حرم امام رضا علیہ السلام کے تمام مسئولین کا کہ جنہوں نے آج کی رات یہ ہمارے لیے سہولت فراہم کی کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے مرکز انوار سے بیٹھ کے انوار کی بات کریں، مرکز کائنات سے بیٹھ کے امام کائنات کی بات کریں، مرکز اسرار سے بیٹھ کے سر اللہ کی بات کریں، مرکز ولایت سے بیٹھ کے ولایت کلیہ الہیہ کی بات کریں۔ غدیر اور مشہد مقدس ظاہر ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، اور اس امام کی بارگاہ میں ہے کہ جن کا امیر المومنین سے برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ میں مجھے مسدس کا ایک بند یاد آتا ہے امام رضا کی اور امام امیر المومنین کی مناسبت سے کہ اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے، اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے، دانندہ ہر سر خفی راز جلی ہے، سرکار ولایت ہے، ولی ابن ولی ہے، ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم نام علی ہے، جو کچھ بھی ہے خشکی میں سمندر میں فضا میں، مختار ہر ایک چیز کا ہے ارض و سما میں۔ امام رضا علیہ السلام کے جن کی بارگاہ میں ہم ہیں اور عید غدیر کے حوالے سے الحمدللہ یہ غدیر کے اسماء جو ہیں یہ روایات میں ایک نہیں دو نہیں کثیر تعداد میں کم سے کم 50 نام اس عید غدیر کے حوالے سے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں جیسے اللہ ایک ہے، نام اس کا ایک نہیں، رحمان بھی اس کا نام، رحیم بھی نام، کریم بھی نام، ستار بھی نام، غفار بھی نام، قہار بھی نام، جبار بھی نام، ارحم الراحمین، خیر الغافرین، قاضی حوائج المومنین، مغیث الصالحین، یا دیانو یا رحمانو یا منانو یا مستعانو یا جلیلو یا جمیلو یا وکیلو یا کفیلو الا ماشاء اللہ۔ اللہ ایک ہے، نام ایک نہیں، نبی ایک ہے، نام ایک نہیں، نبی ان کا نام،
रसूल उनका नाम, यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, अहमद, इसमी फ़िस समाए अहमद व फ़िल अरज़ीन मोहम्मद इला माशाअल्लाह। इसी तरह हैदर कर्रार एक है, नाम एक नहीं, अली उनका नाम, असदुल्लाह उनका नाम, ऐस उनका नाम और ज़रगाम उनका नाम इला माशाअल्लाह, असदुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़ुनुल्लाह, जाबिरुल अज़मिल इला माशाअल्लाह। यानी आप यूँ समझ लें कि इतने अस्मा हैं और जनाब सैयदा एक हैं, नाम एक नहीं, 9 नाम आसमानों पे, 9 नाम ज़मीनों पे, 135 आपके अलकाबात हैं। कभी हानिया कहा, कभी नूरिया कहा, कभी समाविया कहा, कभी अर्शिया कहा, कभी कुदसिया कहा इला माशाअल्लाह। हसन एक है, नाम एक नहीं, तैयब, ज़की इला माशाअल्लाह। इमाम हुसैन तो आखिर तक जहाँ तक हम जाते हैं तो नामों की एक भरमार है, नामों का एक समंदर है। और ये सब जानते हैं कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शराफतिल मुसम्मा, कि अस्मा की कसरत जो है ये मुसम्मा की शराफत पे दलील बन के आते हैं। उसी तरह से ईद गदीर जो है वो अकेला इसका एक नाम नहीं है, यानी इसके वो नाम जो इसकी खुसूसियात हैं वो इसके नाम पे मुब्तनी हो जाते हैं, इसकी तरफ शामिल हो जाते हैं। हम जब ईद फ़ित्र को देखते हैं, ईद कुर्बान को देखते हैं, तो उसके लिए ये है वजालताहु लिल मुस्लिमीन ईदा, इसको अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद करार दिया। लेकिन ईद गदीर की एक फजीलत के लिए इसका एक जो नाम है ईदुल्लाहिल अकबर, ये मुसलमानों की ईद का नहीं कहा गया, अल्लाह की ईद है। यानी जिस दिन अल्लाह जो है वो खुशी मनाता है, जिस दिन अल्लाह जो है वो खुश होता है, वो ईद गदीर है। अब ईद गदीर ये इसका एक नाम ईदुल्लाहिल अकबर है। ईदुल क़याम भी इसको कहते हैं, क़याम का दिन। ईद सोम भी इसको कहते हैं, रोज़े का दिन। ईदुल इबादा इसको कहते हैं, इबादत का दिन। ईदुल इन्फाक इसको कहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने का दिन। आम दिनों में खर्च करने का 1 दिरहम का 10 दिरहम का सवाब है। गदीर के दिन खर्च करने का 1 दिरहम के बदले जो है वो 10,000 दिरहम का जो है वो सवाब मिलता है। ईदुल इबादा इसको कहा गया है। ईदुल इत्आम कहा गया है, खाना खिलाने का दिन इला माशाअल्लाह। उसके अलावा ये वो दिन है यौमुल इरशाद, हिदायत का दिन इसको कहा गया है ईद गदीर को। यौम मनारुद्दीन, यानी दीन के मीनारे को इस दिन से तशबीह दी गई है। और उसके अलावा यौम मरज़ातिर रहमान, जिस दिन अल्लाह की मर्ज़ियाँ शामिल होती हैं, ये वो दिन है। उसके अलावा यौम वक़ूल फ़रज, परेशानियों के दूर होने का दिन है, मुश्किलात के आसान होने का दिन है, इंसान की अल्लाह की बारगाह में तक़र्रुब का दिन है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बत का दिन है। और उसके बाद जो इस दिन को यौमुल ईज़ा इस दिन को कहा गया है। यौमुल बयान अन हक़ाइक़िल ईमान, ईमान की हकीकतों के वाज़े होने का दिन इस दिन को कहा गया है। यौमुल विलाया सब जानते हैं, यौमुल करामा सब जानते हैं। और उसके अलावा यौम इकमालुद्दीन, दीन के कामिल होने का दिन इस गदीर को कहा गया है। यौम फ़ज़ल इसको कहा गया, यौमुल बुरहान इसको कहा गया। यौम वो दिन जिस दिन अमीरुल मोमिनीन को विलायत के लिए नस्ब किया गया। यौमुल अहद वल माहूद इसको कहा गया। यौमुल मीसाक़िल माखूज़, यौमुल ज़ीना, आराइश करने का दिन इसको कहा गया कि आम दिन में आप अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन गदीर के दिन हुक्म है कि जो अगर कर्ज़ा लेके भी अच्छे कपड़े पहनेगा तो अल्लाह उसके कर्ज़े को, उसकी परेशानियों को दूर करेगा, मुश्किलात को आसान करेगा। ईद अहले बैत इसको कहा गया, ईद आले मोहम्मद इसको कहा गया, ईद उश शिया इसको कहा गया गदीर के दिन को, आम दिन नहीं है। ईद उश शिया, यौमुल इबादा इसको कहा गया। यौमुल इत्मामुन नेमा इसको कहा गया, नेमतों के तमाम होने का दिन। और यहाँ नेमत के तमाम होने से मुझे एक जुमला याद आता है। ये इसी नाम से एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, छठे इमाम की खिदमत में, तो मौला फरमाते हैं कि खाना खाओ। कहते हैं मौला मैं डरता हूँ ज़्यादा खाना खाया तो क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा। तो मौला कहते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में ये गुमान है कि अल्लाह तुमसे ये पूछेगा कितनी तुमने रोटियाँ खाई, कितना तुमने कहा कि याद रखो नेमत से मुराद जो है वो विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो ये इत्माम नेमत का दिन है। फ़कत नेमत इंसान के जहन में जब आती है तो ख्याल आता है कि घर नेमत है, सबसे बड़ी नेमत का सवाल जो है वो अहले बैत की विलायत और मोहब्बत है। और उसके बाद यौमुल मारिफा है, यौमुल मकनून, छुपे हुए ख़जाने के आश्कार होने का दिन है। यौम मोहम्मद वाले मोहम्मद इसको कहा गया। यौमुस सलात इसको कहा गया। और यौम ताम व इताम इसको कहा गया, यानी खाना खिलाने का दिन। जितनी फजीलत पूरे साल में खाना खिलाने की नहीं है वो इस दिन खाना खिलाने की। और उसके अलावा इस दिन को यौमुल ईद के नाम से बाकायदा अर्श मुअल्ला पे इसको याद की। यौमुल मलाइल आला इसको कहा गया। यौमुल फराह, खुशहाली का दिन इसको कहा गया, अहले बैत की सबसे बड़ी खुशी इस दिन को कहा गया। यौम तिबियान, बयान होने का दिन, अंदर के छुपे हुए का ज़ाहिर होने का दिन कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। वह एक मुझे
لکھنؤ کے ایک شاعر، ہم نام نہیں یاد آ رہا، ان کا ایک شعر ہے کہ منافق ہو کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا، ذرا بس چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں. تو یہ یوم الجم المسعود الا یوم الشاہد والمشہود، یوم الکمال، یوم نصب امیر المومنین الا ماشاء اللہ، یوم تکمیل، یوم ابلاغ، یوم رضایت خدا کہ رضیت لکم الاسلام دینہ. آج تو یہ سب نام جو ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک جن میں سے پڑھے، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں. یہ وہ نام ہیں کہ جو روایات میں جن کو غدیر کے نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ غدیر کا نام ہے. غدیر اگر ذہن میں کھانا کھلانے کا دن آئے تو سمجھ لو غدیر کا دن ہے. اگر عبادت کرنے کا دن ذہن میں آئے تو غدیر کا دن ہے. اگر فضیلت کا دن ذہن میں آئے غدیر کا دن ہے. اگر غریبوں کی مدد کرنے کا دن آئے تو غدیر کا دن ہے. اگر ولایت امیر المومنین کا دن آئے تو غدیر کا دن ہے. اب یہ ذہن میں یوم الولایہ ضرور ہے، لیکن علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے دن ہوا ضرور ہے. علی غدیر کے دن ولی بنے نہیں. ہاں بالکل، جب سے وہ توحید اس کی بقا ہے. کنتو کنزن مخفیہ، میں اس وقت بھی نبی، اس وقت میں خدا تھا. پیغمبر فرماتے کنتو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و غل میں تھے تو بغل سے بیٹھے ہوئے ایک شخصیت کی آواز آئی کنتو ولی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و غل کے درمیان میں تھے. تو یہ سب چیزوں کے مجموعے کا، یوں سمجھ لیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو اس میں فانوس بھی لگتا ہے، اس میں دیواریں بنتی ہیں، اس میں جو ہے قالین بچھتے ہیں، اس میں جو ہے میزیں بنتی ہیں، کرسیاں لگتی ہیں، سب چیزیں لگائی جاتی ہیں. مجموعے کو گھر کہتے ہیں. اسی طرح جہاں پہ صلاۃ آ جائے، جہاں پہ زکوٰۃ آ جائے، جہاں پہ قیام آ جائے، جہاں پہ روزہ آ جائے، جہاں پہ حج آ جائے، جہاں پہ زکوٰۃ آ جائے، جہاں پہ اطعام آ جائے، جہاں پہ خصوصیات آ جائے، جہاں پہ عید کی شکل میں مومنین کو مبارکباد دینا ہو جائے. اور پورے سال میں مومن برادر بننے کا دن نہیں ہے. غدیر کا دن وہ ہے کہ جس دن جو ہے آپس میں بھائی بنتے ہیں. غدیر کا دن وہ ہے جس دن باقاعدہ صیغہ اخوت جاری کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ کا جو ہے وہ اصلی بھائی جو ہے، سگا بھائی جو ہے، وہ قیامت کے دن بھائی رہے گا، اسی طرح سے غدیر کے دن جس نے دوسرے کو بھائی بنا لیا وہ بھی قیامت کے دن جو ہے آپ کا بھائی بن کے اٹھے گا، اور اس کی شفاعت آپ پہ ضروری ہے. تو یہ چند نام ہیں جن کی وجہ سے غدیر کی پوری عمارت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ غدیر کیا ہے. یعنی نام شہرت جو ہے غدیر کی، وہ غدیر کے نام سے ہے. متعدد اسما رکھی ہے، متعدد اسما کا بالکل ایسے ہی. اچھا قبلہ، ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ متعدد اسما کے رکھنے کے بعد عید غدیر، اب عید فطر ہے وہ روزوں کے اتمام کے بعد عید فطر آتی ہے، یا عید قربان ہے وہ قربانی کے روز کو عید قربان کہا جاتا ہے. یہ عید غدیر کو اکبر ترین عید، سب سے بڑی عید، عید اکبر، اور اس کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ دیکھیں بہت پیاری آپ نے بات کی. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. ہم کلام ہمارا نہیں ہے، کلام امام ہے. جس امام کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، سلطان سریر ارتضیٰ علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی عید عید غدیر، یعنی امام رضا کا فرمان عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید. مسلمانوں کی عید نہیں کہا، مومنین کی عید سے اس کو نہیں کہا. مومنین کی سب سے بڑی عید اللہ کی سب سے بڑی عید، یعنی جس دن رب العزت رب العالمین خوش ہوتا ہے اس کو عید غدیر کہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ عید فطر عید کا دن ہے، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو عید فطر کے دن خوشیاں منائے گا اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے گا. یہ نہیں میں نے پڑھا کہ جو عید فطر کے دن خوشیاں منائے گا اللہ اس کو نیا گھر عطا کرے گا. یہ نہیں میں نے پڑھا جو عید فطر کے دن خوشی منائے گا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. یہ خوشی کا دن ہے، لیکن تاکید یہ نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ نئے لباس پہننے کا ہے اور اس کے علاوہ باقی. لیکن جب غدیر کی منزل آتی ہے تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر جو ہے وہ اللہ کی رضایت کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. اور یہ امام کا فرمان تو اپنی جگہ پہ ہے. اللہ قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں دین اسلام سے راضی، یعنی اللہ جس دن راضی ہوتا ہے وہ عید غدیر ہے. یہ نہیں کہا. اور اللہ کے راضی ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہے، کائنات راضی ہے، کائنات راضی ہے، ملائکہ سب راضی. یعنی مین پاور اور مین مرکز اس عالم امکان جو ہے وہ رب العزت ہے، وہ راضی ہوتا ہے آج کے دن. امام رضا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ غدیر جو ہے یہ مسکرانے کا دن ہے. عید غدیر مسکرانے کا، ہنسنے کا، خوش ہونے کا دن ہے. اور یہ عام عید فطر، عید قربان، حالانکہ 4 عیدیں ہیں، دعائے ندوہ پڑھنے کی تاکید جو ہے وہ 4 دنوں میں ہے.
کہ عید فطر عید قربان میں، عید جمعہ میں اور عید غدیر میں، لیکن یہ نہیں ہے، باقاعدہ مسکرانے کی تاکید نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن کیا دن ہے؟ کہا حقیقت کے واضح ہونے کا دن ہے، برہان کے آشکار ہونے کا دن ہے۔ اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کمال اور تکمیل دین کا دن ہے غدیر کا۔ اور پھر فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غدیر کا دن جو ہے وہ زینت کرنے کا، آرائش کرنے کا، اپنے آپ کو اچھا سجانے کا دن ہے، غسل کرنے کا دن ہے، اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کا دن ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غدیر کو اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن عام دن نہیں ہے، عبادت کا دن ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کیا، جس دن اللہ نے اپنے چھپے ہوئے گوہروں کو ظاہر کیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غدیر کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، مفاتی میں درج ہے کہ غدیر کے دن جو روزہ رکھے گا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ غدیر کے دن کا روزہ رکھنا یعنی ایک دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق تمام دنیا بھر میں جو روزے رکھیں گے، تمام دنیا بھر میں جو زندگی گزارنے والے ہیں، اس کے برابر ثواب ہے غدیر کے دن روزہ رکھنے کا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اسی مفاتی میں درج ہے کہ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے جو غدیر کے دن ایک روزہ رکھے۔ اور غدیر کا دن جو فضیلت کے لحاظ سے 1 درہم صدقہ دینا، 1000 درہم، ایک میں 10,000 درہم کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز، اس کی جو فضیلت ہم عید فطر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ، ثواب اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ملتا کہ جس نے عید فطر کی نماز پڑھی اس پہ جنت واجب ہے، یا اس کا یہ مقام ہے، یا اس کا یہ مقام ہے، یا وہ جو ہے پروردگار عالم اس کے لیے یہ کرامتیں رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو واجب سے زیادہ، یعنی جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا وہ عید فطر قربان کی نماز ضرور پڑھتا ہے۔ لیکن میں غدیر، خدا شاہد ہے، امام رضا کی بارگاہ میں موجود ہوں، اس عید غدیر کی جو نماز ہے کہ جس سے جو واقف ہے یا نہیں ہے، یا جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے اس عید غدیر کی نماز کا ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر، دونوں رکعتوں میں پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ملتا ہے کہ اس کو 1 لاکھ حج کا اور 1 لاکھ عمرے کا، مفاتی کی روایت ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ جس کی ولایت کے اعلان والے دن کی اتنی فضیلت ہے، اللہ جانے اس کی اپنی فضیلت کیا ہوگی۔ جس کے ذکر کا اتنا ثواب ہے، اس کی اپنی فضیلت کس مقام پہ ہوگی، اس کا اپنا مقام کس مقام پہ ہوگا۔ بلکہ یوں کہہ دوں، جس کے چہروں پہ انبیاء کا جلوہ نظر آئے، اس کی اپنی فضیلت کس مقام پہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ غدیر کے دن نیا لباس پہننا حکم ہے، عطر لگانا حکم ہے، مومنین کو کھانا کھلانا حکم ہے۔ میں نے کسی دن کے لیے نہیں پڑھا، ملتا ہے جو ایک مومن کو کھانا کھلایا ایسے جیسے اس نے 10 کو کھانا، ایک نیکی 10 کے برابر ثواب۔ لیکن غدیر کے لیے ملتا ہے کہ جو ایک مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام نبیوں کو کھانا کھلایا، تمام اولیاء کو کھانا کھلایا، تمام صدیقین کو کھانا کھلایا، تمام شہداء اور صالحین کو کھانا کھلایا۔ یعنی ایک مومن کو کھانا کھلانے والا 1.25 لاکھ نبیوں کو کھانا کھلانے کے ثواب کے برابر اس کو منزلت ملتی ہے۔ تو یہ غدیر کے چند ایک چیزہ جملے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ غدیر کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی۔ اب مجھ سے اگر کوئی ایک اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں کوئی اشتباہ ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نماز پہ اتنا ثواب، کربلا کی زیارت پہ 70 حج کا ثواب، امام رضا کی زیارت پہ 70 حج کا، 700 حج کا ثواب، یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی حج میں اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ غدیر کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے پہ 1 لاکھ حج کا اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب، یہ کیسے ہے؟ وہ بھی عام حج نہیں، عام عمرے نہیں، قبول شدہ عمرے، قبول شدہ حج۔ پیغمبر فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمۃ رافۃ، جو اپنے ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھے، فلہ حجۃ مقبولہ، اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے جو قبول شدہ ہو۔ راوی کہتا ہے یا رسول اللہ 1 حج کا ثواب؟ آپ نے کہا نہیں، حجتین، 2 حج کا ثواب۔ وہ کہتا ہے 2 حج کا ثواب؟ آپ نے کہا نہیں، 7 حجتین، 7 حج کا ثواب۔ وہ کہتا ہے 7 حج کا ثواب؟ پیغمبر کہتے ہیں میں تیری تسلی کر دیتا ہوں، وَإِن كَانَ مِئَةَ نَظْرَةً، چاہے 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ باپ نہ معصوم ہے، نہ امام ہے، نہ ولی اللہ بمانے معصوم ہے، نہ حجت اللہ ہے، یہ مقامات نہیں رکھتا، گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ جب گناہ گار باپ کو
خطا کار باپ کو، معصیت کار باپ کو، غیر معصوم باپ کو دیکھنے پہ 100 حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو جو ولی اللہ بھی ہو، حجت اللہ بھی ہو، عین اللہ بھی ہو، صفوت اللہ بھی ہو، عنایت اللہ بھی ہو، سر اللہ بھی ہو، مشیت اللہ بھی ہو، باب اللہ بھی ہو، تمام صفات کا مرکز ہو، تو اس کی طرف اگر کوئی دیکھے تو پھر یہ سوال تو ابس ہے نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیسے ہے، باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جس کے لیے پیغمبر فرمائے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، تو ان کی فضیلت کو کون کیا سمجھ سکتا ہے؟ بے شک قبلہ، کیونکہ ہم قبلہ حرم امام رضا علیہ السلام میں، خود امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ عید غدیر زمین والوں کے درمیان کم مشہور ہے، آسمان والوں کے درمیان زیادہ مشہور ہے۔ تو اتنی مشہور عید ہونے کے باوجود قبلہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ پیغمبر اسلام نے عید غدیر کا اعلان یا غدیر کا اعلان یا ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان مکے میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مکے میں حاجی تھے، سب لوگ موجود تھے، دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے، یا مدینے میں کر دیتے، مدینے والے علی کو جانتے تھے، مکے والے حضرت علی علیہ السلام کو جانتے تھے۔ یہ کیا وجہ بنی کہ مکے میں نہ اعلان ہوا نہ مدینے میں اعلان ہوا، بلکہ اس میدان غدیر میں ہی ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، پروردگار عالم سلامت رکھے آپ کو، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت پیارا سوال ہے۔ دیکھیں اس کا جواب خود خطبہ غدیر میں دیا پیغمبر اکرم نے۔ فرماتے ہیں کہ حبط الیہ مرارن ثلاثہ، کہتے 3 مرتبہ جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے اور آ کے کہا کہ یہاں اعلان کر دیں، عرفات کے میدان میں، جو الغدیر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں، اور اس کے بعد منا میں کہ یہاں پہ اعلان کر دیں ولایت کا، یہاں اعلان کر دیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے، میں تم لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ جو سامنے دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، اگر میں اعلان کر دیتا ان لوگوں نے کیسے برداشت کرنا تھا۔ کہتے ہیں اب میں کیوں اعلان کر رہا ہوں کہ اب اللہ نے وہ آیت بھیجی ہے جو اس سے پہلے نہیں بھیجی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ کر کے نہیں دکھایا، اور عجیب بات ہے، کمال کی منزل ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کعبہ اللہ کے حکم سے بنا ہے، کعبہ کو اللہ نے بنوایا، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں سے بنا، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا اے ابراہیم اگر تو نے کعبہ نہیں بنوایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اگر تو نے آج کعبہ کی دیواریں نہیں اٹھائیں تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں، غدیر خم کے میدان پہ یہ اعلان ہوتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو یہ راستہ پیغمبر افراد کی طرف دیکھ رہے تھے، جب اللہ نے سند بھیجی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو ان ناس سے بچائے گا، اور وہ ناس کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ، ایسے لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچانے والا۔ تو اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا جی بتائیں ہر جگہ پہ آپ مولا علی کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے یا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے ہم سے سوال ہوتا ہے، تو میں ان سے یہی جملہ کہتا ہوں، میں کہ رسول اکرم بھی مجمع دیکھتے تھے کہ ان میں صلاحیت ہے قبول کرنے کی، دیکھنے کی، جب سند ملتی تھی تب جا کے جو ہے وہ اعلان کرتے تھے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں مجمع کی کیفیت کو، مجمع کے اوصاف کو، مجمع کی صفات کو، مجمع کے انداز کو، ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو، پھر ذکر امیر المومنین بیان ہوتا ہے۔ قبلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام پر پہلے بھی حضرت جبرائیل نازل ہوئے تھے کہ اس پیغام کو پہنچا دو، اس پیغام کو پہنچا دو، لیکن پیغمبر جیسا آپ نے کہا مجمع دیکھ کر اعلان کو پہنچانا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دو، تو بلغ سے ہی تبلیغ بنا ہے، تو یہ تبلیغ کا مطلب ہے کہ پہنچانا، پہنچا دو۔ تو یہ لفظ تبلیغ کا اور لفظ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب کا کیا ربط ہے؟ کیوں غدیر کے میدان میں اسی لفظ کو استعمال کیا؟ درحالی کے قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں دیکھتے ہم، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، کیا بات ہے، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں، کہ اعلان ولایت ہوتا رہا ہے، مسجد نبوی میں ممبر پہ ہوتا رہا، کبھی کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے اعلان شروع ہو گیا تھا کہ جو آج میری حمایت کرے گا، میری نصرت کرے گا، میرا ولی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا وصی بھی ہے۔ کبھی کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کبھی کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی وحربک حربی والایمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمی وانت غدا علی الحوض خلیفتی وانت تقضی دینی وتنجد عداتی وشیتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنہ وہم جیرانی ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی۔ کبھی کہا یا علی انت منی، کبھی کہا یا علی تو ممبر پہ ہوگا، یا علی تو میرا وصی ہے، تو میرا جانشین ہے، یا یعنی کسی حوالے سے پیغمبر نے نہیں، لیکن غدیر
وہ دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ غدیر کا خطبہ ہے۔ میں جب تقریر کرتا ہوں تو چند جملوں کے بعد میں کہتا ہوں توجہ فرمائیے گا برادران، کبھی میں کہوں گا آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، یا میں تقیہ کلام کے طور پہ صلوات پڑھاؤں گا، یا میں کہوں گا میری طرف متوجہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے خطبے میں 70 مرتبہ ایھا الناس کہا ہے۔ اس خطبے کے اندر 70 مرتبہ 70 ٹائم آپ نے جو ہے ایھا الناس کا، اے لوگو، پھر اپنے جملے بیان کرتے رہے۔ فقط من کن تو مولا نہیں کہا، ایک ایک فضیلت کو بیان کیا مولا کائنات کی، اور پھر کہا ایھا الناس، آج اگر میں اس کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فضائل بیان کر کے پھر کہا آج اس کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو یہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا جو لفظ آپ نے بتایا، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حجت کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ دو چیزیں ہوں، ایک نص جلی، ایک نص سری۔ ایک نص جلی یعنی توحید کا پیغام آ جائے قرآن کی صورت میں یا حدیث قدسی کی صورت میں، یہ نص جلی ہے، اور پیغمبر فرما دیں، معصومین فرما دیں، وہ نص سری ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کیا پیغام دیا، یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ امر کا صیغہ ہے کہ پہنچا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے، یہ اللہ نے کہا۔ اور نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو تبلیغ کرے۔ یعنی اللہ نے بھی غدیر میں تبلیغ کا اور بلغ کا لفظ استعمال کیا۔ پیغمبر یعنی اللہ نبی کو کہہ رہا ہے بلغ، نبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں بلغ، یعنی وہ واحد جملہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھی استعمال شدہ ہے اور رسول کی طرف سے بھی استعمال شدہ ہے۔ اب ہمارے ہاں جب تبلیغ کا لفظ ذہن میں آتا ہے، مبلغ آ رہے ہیں نماز بتانے والا، مبلغ آ رہے ہیں روزہ بتانے والا، مبلغین حج اور زکوٰۃ کی باتیں کرنے والے، مبلغین امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، مبلغین تقوی کی باتیں کرنے والے، مبلغ خدا شناسی کا درس دینے والا، مبلغ روزہ نماز کی طرف لانے والا، مبلغ حج و عبادات کا درس دینے والا، مبلغ دنیا کو اللہ کی جہنم سے جنت کی طرف لے جانے والا۔ تو اللہ مبلغ اور تبلیغ کا اور بلغ کا کہہ کے اعلان کر رہا ہے کہ بلغ میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے، انفاق بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، امر اصلاح بین الناس بھی ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا مجموعہ جہاں پہ جمع ہوتا ہے وہ غدیر ہے، اور وہ علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر انسان تبلیغ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اہل بیت سے دشمنی ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھتا ہے، ان کی محبت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ نماز حج کرتا ہے، ان کی محبت نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے۔ زکوٰۃ یعنی فرمایا مبلغ بنتا ہی وہ ہے کہ نماز پڑھے لیکن ان کی محبت کے ساتھ، روزہ رکھے ان کی محبت کے ساتھ، حج کرے ان کی محبت کے ساتھ، زکوٰۃ دے ان کی محبت کے ساتھ۔ یعنی تمام چیزوں کو جو ہمارے نظر میں، یعنی بدل کے ہی جملہ کہہ دوں، نماز جسم ہے تو اس کی روح جو ہے وہ تبلیغ ولایت ہے، سبحان اللہ۔ روزہ جسم ہے تو اس کی روح تبلیغ ولایت ہے، حج جسم ہے اس کی روح تبلیغ ولایت ہے، اور ولایت امیر المومنین۔ یہ یعنی مطلب ایک کسوٹی بنا دی کہ مبلغ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دل میں ان کو رکھے اور زبان سے نماز کا بیان کرے، روزے کا بیان کرے۔ بدل گیا، اکثر آج کل یہ کہتے ہیں کہ نماز بیان کریں، کہتے ہیں جی ہماری مجلس سنتے نہیں ہیں یا ہمارا ذکر موعظہ کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اہل بیت کی محبت اور ولایت کے کیپسول میں رکھ کے نماز کو بھی بیان کریں تو سن لیں گے، روزے کو بھی بیان کریں تو سن لیں گے، حج اور عبادات کو بھی بیان کریں سن لیں گے۔ لیکن اگر صراحتاً یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، مرتد ہے، تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، ظاہر نہیں سنیں گے۔ محبت کا زمانہ ہے، اسوہ حسنہ کا درس جو ہے پیغمبر نے دیا، تو یہ سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ بلغ کے ساتھ ہے۔ تو مبلغ روح ولایت جو ہے جب تک نہیں آتی تو نہ نماز بنتی ہے، نہ روزہ بنتا ہے، نہ حج بنتا ہے، نہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ روح ولایت کا ہونا، اور وہ من کنت مولا فہذا علی المولا کہہ کے غدیر خم میں نبی نے اعلان کر کے بتا دیا۔ اللہ عجیب بات ہے، یہاں پہ ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں تمام سامعین کے لیے۔ پیغمبر نے یہ جملہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح مل جائے گی، لیکن
جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا، ان کے لیے دعائیں نہیں کی اللہ تیرے بچوں کو آباد رکھے، اللہ تجھے خوشیاں دے، اللہ تجھے مکان دے، اللہ تجھے سواریاں دے، اللہ تجھے یہ زمینیں تیری زیادہ کر دے، نہیں دعا کی۔ کلمہ پڑھا نبی کا اپنا پڑھوایا، کوئی دعائیں نہیں نظر آتی ہمیں۔ لیکن جب غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تو فوراً ہاتھ بلند ہو گئے، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو علی ولی اللہ کہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہم وال من والا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو جو علی سے محبت رکھنے والا ہے اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، بہت مفید اور بہت اثر انداز گفتگو رہی۔ یعنی تمام واجبات کا پلر اور ستون اگر کسی چیز کو کہا جائے تو وہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کیونکہ مولا کے دربار میں ہے تھوڑا تھوڑا مولا کا ذکر ہوتا رہے، خود مولا کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ شاہد غائب تک اس پیغام کو بچائے۔ تو میسج یہ ہے اس پروگرام کا کہ جو افراد یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو بھی نشر کریں اور غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ قبلہ سے بہت استفادہ کیا، بہت شکریہ، اور آپ کے شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء